کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرتا ہے تو اس کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے؟ یا پھر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت ہر ٹائم یاد کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک طریقے ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر انسان سے محبت کرتا ہے، ہر مسلمان سے محبت کرتا ہے، مگر ہم کیسے پہچانیں، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ تو کچھ طریقے ہیں، کچھ نشانیاں ہیں جو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو آپ لوگ اپنی زندگی میں اس کو دیکھیے گا، اپنی نوٹ کیجیے گا کہ کیا یہ نشانیاں میری زندگی میں ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو میں اس کو اپنی زندگی میں شامل کروں گی تاکہ میں بھی ان لوگوں کی لسٹ میں آ جاؤں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ جب بندے کو یہ پتہ چل جائے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے، جب ہمیں یہ سائنس مل جائیں تو بندے کا خود ہی دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف نمازیں پڑھنے کا دل چاہتا ہے، گناہوں سے دور بھاگنے کا دل چاہتا ہے، اس کا جو نیکیوں میں دل لگ جاتا ہے، اس کا گناہوں سے دل دور دور ہو جاتا ہے، اس کا اچھی صحبت میں وہ بیٹھنے لگ جاتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگ جاتا ہے۔ ضروری یہ ہے کہ ہر انسان جانے کہ اس کے اندر یہ نشانیاں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے تو یقین مانیے آپ خود ہی دین کی طرف آ جائیں گے اور آپ کا دل سکون سے بھر جائے گا۔ تو چلیے ہم ان نشانیوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیا نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ ہدایت کس طرح سے دیتا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صدیوں سے قرآن پاک نہیں پڑھتے، صدیوں سے نمازیں نہیں پڑھتے، صدیاں ہو جاتی ہیں، مہینے سال گزر جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، مگر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ قرآن پاک کو کھولتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، اور ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ وہ نماز بچھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور سجدے میں بہت روتے ہیں، دعاؤں میں بہت روتے ہیں۔ اچانک سے ان کا جو دل ہے نا وہ قرآن پاک میں لگتا ہے، نمازوں میں لگتا ہے، نیکی کے کاموں میں لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ جس نے سال سے کبھی قرآن پاک نہیں کھولا ہوا ہو، جس نے سال سے کبھی نمازیں نہیں پڑھی ہوں، وہ اچانک سے اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے متوجہ ہو گیا؟ تو یہ نشانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملنے کی نشانی ہے، اور یہ وہی نشانی ہے کہ جس سے آپ یہ پتہ لگا سکیں کہ ہاں اس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو دیکھو جبھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت نصیب کی ہے۔ تو یہ ہے پہلی نشانی۔ اور دوسری نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نمازوں کی توفیق دے دیتا ہے۔ اب جو بندے ہوتے ہیں جن کا نمازوں کے بغیر دل نہیں لگتا، جیسے ہی اذان ہوتی ہے نا ان کا دل بے قرار ہو جاتا ہے، جب تک وہ نماز نہیں پڑھتے نا ان کو سکون نہیں ملتا۔ کہیں تقریب سے آتے ہیں، جب تک وہ نماز نہیں پڑھتے ان کو نیند نہیں آتی۔ بھائی میں تو کہتی ہوں کہ واقعی اللہ تعالیٰ ان سے بہت محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نمازوں کی توفیق دیتا ہے کہ ان کا دل نہیں لگتا نماز کے بنا، وہ سکون سے جیسی اذان ہوتی ہے نا وہ سکون سے پہلے نماز، ہر کام چھوڑ کے سب سے پہلے نماز پڑھتے ہیں۔ بہت اچھا لگتا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھنا بھی اچھا لگتا ہے۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان میں روحانیت بھی بہت ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو ایسے لوگوں میں روحانیت، جس سے اللہ تعالیٰ اتنی محبت کر رہا ہے اسے اپنی نمازوں کی توفیق دے رہا ہے۔ کیونکہ کسی بہت کم لوگوں میں نا ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ لوگوں میں ہوتی بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں، بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو نماز بہت سکون سے پڑھتے ہیں، بہت دل سے پڑھتے ہیں، بہت اہتمام سے پڑھتے ہیں۔ انہیں دیکھ کے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یا اللہ تو کتنی محبت کرتا ہوگا اس بندے سے، اور یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے پھر کتنی محبت کرتا ہے کہ اسے نمازیں پڑھنے کا شوق ہے۔ یہ بھی ایک سائن ہے کہ جو نمازوں کی جس کو توفیق مل رہی ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ نماز جو ہے نا انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ صرف ایک عمل نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ گناہوں کے بعد توبہ کی توفیق مل جانا۔ جو بندہ گناہ کرتا ہے پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے سارے گناہوں کے بعد توبہ کر لیتا ہے۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو گناہ کر لیتے ہیں اس کے فوراً بعد ہی انہیں نا اپنے گناہوں پر شرمندگی ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتے ہیں۔
یہ جو بندے ہوتے ہیں نا ان کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، میرے خیال سے تو، میری نظر میں نا ان کا دل بہت نرم ہوتا ہے، جو چلو گناہ تو کسی نہ کسی وجہ سے کر لیتے ہیں، مگر جب وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہے نا بندہ، اس کو جلدی سے احساس ہو جاتا ہے نا کہ میں نے غلط کیا ہے، میں نے گناہ کیا ہے، مجھے معافی مانگ لینی چاہیے۔ یا کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں گناہ کرنے کے بعد اگر ان کے ساتھ کچھ غلط ہو بھی جائے نا تو وہ بولتے ہیں نہیں میں نے گناہ کیا تھا نا، یہ اسی کی سزا ہے۔ یہ لوگ بھی بڑے اچھے دل کے ہوتے ہیں، بڑے صاف دل کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی یہ بھی ہے کہ گناہ کے بعد وہ پریشان ہو جاتے ہیں، شرمندہ ہو جاتے ہیں اور وہ جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس طرح خوش ہوتا ہے اس کے ایک بندہ تو ریگستان میں ہو اور اس کا اونٹ گم ہو جائے، اور وہ اونٹ گم ہو جائے جس کے اوپر اس کا پانی، اس کا کھانا، اس کا مال ہو، اور وہ گم ہو جائے ریگستان میں، اور پھر وہ اسے مل بھی جائے، جیسے وہ اس کو دیکھتا ہے نا جتنا وہ خوش ہوتا ہے نا، اس سے بھی کئی زیادہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ اب سوچئے کہ جب اللہ تعالیٰ ہماری توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے تو ہم کیوں توبہ کرنے میں پیچھے ہیں؟ تو ہم کیوں نہیں سوچتے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے بارے میں؟ ہم توبہ کرنے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ کوشش کیجئے آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، تاکہ ایک نشانی آپ کے اندر بھی آ جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہر انسان کے اندر ایسی نشانیاں موجود ہوں گی، اور ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہر بندے سے، اپنے بندے سے تو ویسے ہی محبت کرتا ہی ہے۔ ایک اور نشانی یہ ہے کہ قرآن سے محبت ہونا۔ اس انسان کو قرآن پاک پڑھنے میں مزہ آئے تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا بھائی۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ کوئی روز ہے نا قرآن پاک پڑھتا ہے نا، بھلے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ پڑھا ہو، تو یہ اس کی طرف ہے نا اللہ تعالیٰ کی پکار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف بلاتا ہے، اور بلاتا تبھی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک اور نشانی یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت، جب بندہ نیک لوگوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت اپناتا ہے، تو حدیث پاک میں تو ہے نا اس کی مثال ایسے دی گئی ہے کہ اچھے اور برے دوست کی مثال اس طرح سے دی گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی صحبت کی ایک خوبصورت مثال یہ دی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال اس طرح ہے کہ ایک کی مثال عطر بیچنے والے کی طرح ہے اور دوسرے کی مثال بھٹی میں بیٹھنے والے کی طرح ہے۔ یعنی جب تم عطر کی دکان میں جاؤ گے تو تم وہاں سے خوشبو ہی پاؤ گے، اور اگر تم بھٹی میں جاؤ گے تو وہاں سے مٹی، گرد، آگ، بدبو، یہ چیزیں ہی پاؤ گے۔ کتنی خوبصورت مثال دی کہ جب آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو اچھی صحبت پاؤ گے، اچھی باتیں ان سے لو گے، اور جب آپ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو ان سے بری عادتیں سیکھو گے، برے کام لو گے ان سے۔ اب ذرا اپنی زندگیوں پہ دھیان کیجئے کہ ہماری صحبت کس کی طرح ہے، اچھی صحبت اچھے لوگوں کی طرح ہے یا برے لوگوں کی طرح ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے بڑی محبت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعائیں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے دل کی بات شیئر کرتا ہے۔ یہ بھی نشانی ان لوگوں میں ہی ہوتی ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اب میں نے آپ کو بہت ساری نشانیاں بتا دی ہیں، اب اپنے اندر یہ ضرور نشانیاں دیکھیں، اگر نہیں ہیں آپ کے اندر ایسی نشانیاں، یا کچھ نشانیاں ہیں اور کچھ نشانیاں نہیں ہیں، تو کوشش کیجئے کہ آپ اپنے اندر یہ نشانیاں پیدا کیجئے، اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بندہ بنائیے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ویڈیو، ہر معلوماتی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔